السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ شیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ پاکستان۔ تو ناظرین، آج ایک دفعہ پھر سے میں موجود ہوں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ جامعہ جلانیہ رضویہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں طبیب ملت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب، جن کا ہم ایک دفعہ پہلے انٹروڈکشن ریویو جو تھا وہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ہے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اسی یوٹیوب چینل سے ہمیں کچھ سوالات جو ہیں موصول ہوئے تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دوبارہ سے حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ان سوالات کے جو ہے ہم جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا پیر صاحب، ماشاءاللہ سے ہم نے آپ کا جو ہے انٹرویو کیا اور بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، اور کچھ جو سوالات آئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی طرف سے ہمیں تھوڑی رہنمائی فرما دیں ان سوالات کے جو ہیں وہ ہمیں جواب۔ پہلا جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے، جادو اور جنات جو ہیں وہ لوگ کیوں کرتے ہیں، اور آخر میں اس کی رہنمائی فرما دیں کہ اس کا جو حل ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور کیا لوگ آپ کے پاس جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے بھی آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ آف کنٹری سے آ نہیں سکتے بلکہ آتے ہیں۔ امریکہ سے، یو کے سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، اور اس کے علاوہ بے شمار کنٹری سے لوگ آتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں، کینیڈا تک آتے ہیں لوگ۔ تو الحمدللہ ان کا علاج میں آن لائن بھی کرتا ہوں، اور ادھر آتے ہیں تو ادھر بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا پیر صاحب، اب ہم اپنے جو ہے ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنات اور جادو اور جنات جو ہیں یہ لوگ کس وجہ سے اور کیوں کرتے ہیں؟ جادو اور جنات لوگ جو کرتے ہیں اس کی مین وجہ حسد ہے۔ حسد ہے، یہ حسد ابلیس کا ہتھیار ہے۔ تکبر، حسد، یہ ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ہے۔ حسد جو ہے اس کی بنا پر لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کو پرسکون نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسے حسد کے مارے لوگ ہیں کہ وہ کسی کو ترقی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں تو پڑھا لکھا ہے تو وہ حسد کرتا ہے، تو پڑھے لکھے کو تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی بات جہالت کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ ہونا۔ جاہل اور جہالت اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو کر بھی غلط کام کرے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ ان پڑھ ہونے کو جاہل نہیں کہتے۔ ان پڑھ ہونا اور چیز ہے، لیکن جاہل ہونا اور چیز ہے۔ تو جب ایک بارے میں حقائق کا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، مخلوق خدا کو نقصان دینے والا عمل ہے، اور ہم کسی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، کسی کے لیے اس طرح کے غلط تعویذ لے رہے ہیں، غلط عملیات کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہ کام چونکہ بہت برا ہے۔ اور اس کے دوسرے رخ پہ آپ جائیں نا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کے متضاد آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی جان کو نکر لگانے کے لیے، ٹکانے لگانے کے لیے، اس جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بہت حرام کام ہے۔ اور یہ حرام کام اس طرح بڑھ گئے ہیں کہ انسان شیطان کا پیروکار بن کر، اس کا آلہ کار بن کر، وہ انسان کے اوپر ظلم ڈھانے لگ جاتا ہے حسد کی بنا پر کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، یہ اچھا گھر کیوں، اس کے پاس گاڑی ہے تو اچھی گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس یہ سہولت ہے، اس کی لائف یہ بڑی فیسیلیٹیٹ ہے، تو میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یہاں تک کہ رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ، بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، دوست یاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی بنا پر یہ عمل کروائے جاتے ہیں۔ اور ایسے اعمال جو کرتے ہیں یہ زیادہ تر یہ نجومی، بنگالی اور اس طرح کے جو بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں، دین سے دور ہیں، پیسے کے وہ پجاری ہیں،
اور پیسوں کی خاطر لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جادو، بعض اوقات ایک دوسرے سے شکایات بھی ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ انسانی زندگی ہے، کہتے ہیں نا وہ دو برتن پڑے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑک ہی جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باجی جاتے ہیں. تو انسانی زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نقطہ نظر کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے خیالات اور سوچوں کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بندہ اس کے پیچھے پڑ کے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے اوپر جادو اور اس کے اوپر بلیک میجک اور کالا علم کروانے لگ جائے اور اس کے خلاف عملیات کرنے لگ جائے. ایک دوسرے کے ساتھ لاکھ اختلاف سے آپ کو میری ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے قول و فعل سے مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ اعتراض ہو سکتا ہے. تو اتنی تو گنجائش ہے نا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح میں کروں. زمین کے اوپر یوں سمجھ لو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنانے کی ناپاک کوشش میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جڑیں کاٹتے ہیں. اور ان جو قبرستانوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور اس طرح ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہیں، اپنی دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، دیکھیں طوطے والے فالے نکال رہے ہیں جس کو خود نہیں پتا، جن کو وضو کا، استنجے کا، طہارت کا نہیں پتا، جن کو کلمہ شریف نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، جن کو پوری طرح ان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. قرآن کریم تو دور کی بات ہے، ان کو نماز ہی نہیں آتی، سورہ فاتحہ شریف نہیں آتی. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ شیطانی قوتوں کے اعلی کار بن کر کالا علم کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. کالا علم اور جادو، یہ شیطانی حرکتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، دین سے دور ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے، فساد بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، تو یہاں تک تو نہیں جانا چاہیے. لڑائی کو اپنی ذات تک رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں. یہ وجہ ہے لوگ اس وجہ سے جادو کرتے ہیں اور جادو پہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اوپر جنات اور موکلات کو مسلط کرواتے ہیں. جادو اس کے اوپر جو موکلات ہوتے ہیں وہ مسلط کروا دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، تم نے فلاں شخص کو یہ تکلیف دینی، اور اس کے لیے ان کے گڈے بنائے جاتے ہیں، ان کے پتلے بنائے جاتے ہیں، ان میں سوئیاں لگائی جاتی ہیں، کیل گاڑے جاتے ہیں ان کے اندر، اور پھر ان کو قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں، ویرانوں میں دفن کرتے ہیں، اور اس طرح بنجر بے آباد زمینوں میں جا کے دفن کرتے ہیں. ان کو جلایا جاتا ہے، موم کے پتلے بنائے جاتے ہیں. موم جو ہوتا ہے نا، موم کو اکٹھا کر کے اس کا پتلا تیار کر کے اس کے اندر سوئیاں لگا کے پھر اس کو آگ کے اوپر اس کو سیکا دیا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ آگ کی تپش میں پگھلتے ہیں، اسی طرح مریض کو جس کے خلاف وہ کیا ہوتا ہے اس کا فرضی طور پہ اس کا پتلا بنایا جاتا ہے. وہ بندہ تو نہیں ہوتا، اس بندے کا فرضی طور پہ اس کی طرف منسوب کر کے پتلا تیار کرتے ہیں یہ جادوگر لوگ. تو اس کو پھر آگ کی حرارت پہ رکھتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ تپش سے پگھلتا ہے ایسے ایسے اس بندے کو، اس مریض کو وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے لوگ جادو کرتے ہیں. اچھا پیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جادو کرنے والے یا کروانے والے تو وہ اس دنیا میں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کا بہترین حل جو ہے بتا دیں کہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے ایسا عمل بد فعل ہو جاتا ہے اور اس کا وہ علاج کروانا چاہتا ہے اور وہ فوری طور پہ ایسی کون سی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرے کہ وہ اس جو مشکلات، جو مصیبتیں جو ہیں ان کے اوپر جو آ چکی ہیں، کہ اس کا فوری طور پہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح آپ دوائیوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی بغیر تجویز کے یا ڈاکٹر کے بغیر جب چلتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر اگر آپ کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے مختلف چینلوں پر آپ دیکھیں یہ ایڈ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات ہیں، اسی طرح جس طرح جسم کی بیماریوں کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کا ضروری ہے، اس کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے روحانی معالج کے ساتھ رابطہ ضروری ہے.
مستند روحانی معالج کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اللہ والوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اللہ والوں کی دعاؤں سے اور اولیاء کاملین کی نگاہ سے اور درویش کی، اہل اللہ کی نظر سے جب آپ گزریں گے اور ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر حل بھی بتائیں کہ اس کے اوپر کون سا جادو چلا ہوا ہے اور کس طرح کا چلا ہوا ہے. پھر وہ اس کے حساب سے، جیسے دیکھیں نا بخار ہے، لیکن بخار کی کئی اقسام ہیں. بخار سردی سے بھی ہوتا ہے، بخار گرمی سے بھی ہوتا ہے، بخار تھکاوٹ سے بھی ہوتا ہے، بخار جو ہے نمونیا بھی ہے، ملیریا بھی ہے اور ٹائیفائڈ بخار بھی ہے. تو اب ان سارے بخاروں کی علامات الگ الگ ہیں. کسی کو کھانسی لگ جاتی ہے تو وہ کھانسی چیسٹ کی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہے، ٹھنڈا گرم پینے کی وجہ سے بھی ہے، ٹھنڈا گرم کھانے کی وجہ سے بھی ہے، اور کھانسی لگتی ہے تو یہ قبض کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے. تو اب جو مستند معالج ہوگا وہ دیکھے گا کہ یہ بیماری کیوں لگی ہے اور کیوں لگی ہے اور کس وجہ سے لگی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس کا علاج کرے گا. تو اس طرح آپ روحانی وہ طبیب جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، جو اللہ والے ہیں، جو علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، یہ خاصہ عطا فرمایا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان سے علاج کروایا جائے، تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات مبارکہ کی روشنی میں وہ اس کا علاج کر سکیں. اور اس طرح ہے کہ سب سے پہلے کہ ایمان جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، قیمتی سرمایہ ہے. آپ کا ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے. کسی ایسی جگہ پر مت جائیں جہاں سے آپ کا یقین وہ جادو کے اوپر کروائیں، یا آپ کو جادو کی طرف ترغیب دیں، یا بد عقیدگی کی طرف ترغیب دیں، یا دین سے دوری کی طرف ترغیب دیں، یا وہ کام جو حرام ہیں ان کی طرف آپ کو لگائیں کہ آپ یہ کام کر لو، آپ الو کا گوشت لے آؤ، الو کا خون لے آؤ، یا اس طرح کی حرام چیزیں ہیں، آپ سور کا گوشت لے آؤ، سور کا خون لے آؤ، یا اس طرح کی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، غلیظ چیزیں ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں جادوگر. جادوگر کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ جادوگر ہے. بعض ایسے نام نہاد مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن فعل حرام کے اندر وہ مشغول و مصروف ہیں اور حرام کردہ چیزوں کے ساتھ وہ اپنے کام کرتے ہیں اور مدد شیطانوں سے مانگتے ہیں. تو وہ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان نہیں، انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھارا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے ان کو ورگلا کے دین اسلام سے دور اور اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، علماء و مشائخ سے دور کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر کسی کے اوپر جادو چل گیا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ جادو سے حفاظت کے لیے آپ روزانہ صبح اٹھ کر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارے، پورے جسم پہ پھیریں، جادو نہیں چلے گا. اس کے علاوہ 7 عدد کھجور اجوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبح اٹھ کے کو کھا لیتا ہے، سارا دن میں اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. اب ہمارے ہاں اجوا تو سارے لوگ کھا نہیں سکتے، ہم تو رمضان شریف میں بھی رمضانی کھجور کھاتے ہیں، آگے پیچھے تو کھجور کھاتے بھی نہیں ہیں، تو کھجور میسر بھی نہیں ہوتی، اجوا کھجور باقی تو میسر ہیں، لیکن اجوا یہاں پر پاکستان میں ہم سب کو میسر نہیں ہے. تو چلو کم از کم کچھ چھوٹا سا چھوٹا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عمل مبارک پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جادو نہیں چلے گا. اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی جادو کر کے چیز کھلائے، آپ ہر چیز کھانے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں. کوئی آپ کے اوپر جادو کرے گا بھی تو اثر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر چل گیا ہے تو صبح و شام 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، بہت طاقتور عمل ہے. وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، پانی کے اوپر پھونک کے دم کر کے پئیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा बतश्तुम जब्बारीना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत मुबारका को पढ़ें और इसके अलावा आप सुबह शाम सूरतुल बकरा की 2 आयत, सुबह शाम नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम सोते हुए रोजाना 2 आयत को तिलावत करके, नहीं तो बेहतर है पूरा रुकू पढ़ ले, पूरा रुकू नहीं पढ़ सकते तो आखिरी 2 आयत पढ़ ले, वो आखिरी 2 आयत पढ़े। और इसके साथ चहार कुल है, चहार कुल शरीफ, वो पढ़ के अपने आप पर फूंक मारे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम अज कम आखिरी 2 कुल जो है मुअव्वज़तैन, उन्हें कहा जाता है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है। और बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई मकबूल ये अमल मुबारक है। तो आप इससे जादू से बच सकते हैं। इसके अलावा और भी बचना चाहते हैं तो आप आयतल कुर्सी 7 मरतबा सुबह शाम पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारें, अल्लाह पाक करम नवाजी फरमाएंगे। जी, तो नाज़रीन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर कोई बंदा जो है वो उसके ऊपर जादू चल गया है और वो इलाज करवाना चाहता है तो पीर साहब जो हैं ये, और पीर साहब पे ख़ास करम है अल्लाह ताला को और इनके पीर व मुर्शद का, और इनके पास ये फैज़ है कि हर किस्म के जो जादू का तोड़ है, जादू टूना बद कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो कि एक जादू के ज़मरे में ही आती है, अगर वो किसी के ऊपर ये चल गया तो पीर साहब जो है इस पे काबिज़ हैं और पीर साहब जो है इसका इलाज कर सकते हैं। तो पीर साहब का यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक जो है हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ के ऑफिस मेंबरान जो हैं ज़िम्मेदारान दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया खानकाए औलिया हुसैनाबाद शरीफ, इनके जो नंबर्स हैं वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जी, तो नाज़रीन ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। तो अब हम बढ़ते हैं पीर साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका नाम जान लेते हैं। तो पीर साहब बताइएगा। जी, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जादू से निपटने के लिए, जादू के तोड़ के लिए, जादू के ख़ात्मे के लिए, जिन्नात और शयातीन से हिफाजत के लिए, जिन्नात और शयातीन को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात और शयातीन से छुटकारे के लिए उसके ऊपर हमारी बहुत सारी मुजर्रब वीडियोस मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल दुनिया के कमो बेश 107 ममालिक में, कंट्रीज़ में देखा जा रहा है। और उस पर जितने हमें कमेंट्स आते हैं, कोई अपने सवाल भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके सवालों के जवाब भी यके बाद दीगरे जैसे जैसे उनका नंबर लगता है तो हम देते हैं। आपको पता है कि हर एक का जवाब फौरी तौर पे देना मुमकिन नहीं होता। तो उसके साथ साथ ये है कि जितने लोग हमें बाई नेम अपने कमेंट्स भेजते हैं, दुआओं के हवाले से कहते हैं, उनके लिए हमारे आस्ताने पर खसूस बिलखसूस दुआओं का एहतमाम किया जाता है। और उनके नाम बाई नेम, उनके नाम लेकर उनके जो मुद्दा है, जो मकसूद व मतलूब है, उस हवाले से उनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश की जाती हैं और उनके लिए दुआ मांगी जाती है। और यहाँ पर सैकड़ों हाफ़िज़ कुरान बच्चियाँ, हाफ़िज़ कुरान बच्चे, आलिम दीन जो बन रहे हैं, उनकी आमीन के साथ, जिनके लबों पर दिन रात कुरान व हदीस के तराने जारी रहते हैं और जिनकी हर वक्त ज़ुबानें ज़िक्र इलाही से और दिल ज़िक्र इलाही से और कुरान के नूर से चमकते हैं और हर वक्त जारी सारी होता है उनके ज़ुबानों पर ये ज़िक्र कुरान, अल्लाह ताला का ज़िक्र। तो वो सब लोग उसमें दुआ में शामिल होते हैं। और जो जो अपने लोग नाम भेजते हैं, हमें दुआओं के लिए पैगाम भेजते हैं, वो हम दुआएं उनके लिए करते हैं, स्पेशली एहतमाम होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी जो है, आप उस पर भी, और आपका जो जिस चैनल है, जो आपका चैनल के वसातत से कोई कमेंट्स भेजते हैं तो आप जैसे हमें उनकी पैगाम हमारे तक पहुंचा देते हैं, हम उन पैगामात को सुनते हैं और उसके मुताबिक जवाब देने की और इस्लाह करने की और रहनुमाई करने की कोशिश भी करते हैं। जी, तो नाज़रीन पीर साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी, उनका जो लिंक है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई कुछ क्वेश्चन हैं, वो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या पीर साहब की जाके किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सकेगा हम जो है जवाब लेकर हाज़िर हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इसी वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
کرنا ہے، اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔